أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للمنافقين. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب وأولاده المعصومين. الحمد لله الذي جعلنا من الباقين على سيد الشهداء وأولاده وأصحابه المظلومين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله الكريم شفيع المذنبين آنيس الغريبين ورحمة للعالمين. أعني العبد المؤيد الرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد أبا القاسم محمد. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أهله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم الملعونين بيوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد، فقال الإمام الحسن العسكري عليه الصلاة والسلام: علامات المؤمن 5 صلوات. مومنین کرام، آج 40 حسینی ہے، 20 سفر ہے، سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے چہروں کا دن ہے، اور آج 20 سفر کو آقا امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے پورے 40 روز گزر گئے۔ آج 40واں دن ہے سالار شہیدان اور شہیدان کربلا کی شہادت کا۔ مومنین، یہ امتیاز، یہ خصوصیت صرف مولا امام حسین علیہ السلام کی ہے کہ ان کا چہلم منایا جاتا ہے اور منانے کا حکم ہے۔ یاد رکھیے، کسی نبی کا چہلم نہیں، کسی وصی نبی کا چہلم نہیں، اور کسی امام کا چہلم نہیں، 40 صرف امام حسین علیہ السلام، چہلم صرف شہیدان کربلا کا ہے۔ اور مومنین، یہ جو 40 کو 40 کہتے ہیں، یہ 40 کا عدد قرآن پاک میں بھی اور احادیث مبارکہ میں بھی اس عدد کو بڑی اہمیت دی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کوہ طور پر اپنے رب سے ملاقات کے لیے جاتے رہے، تو وہ لقاء اللہ کی منزل بھی 40 دنوں کے بعد پوری ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ساری احادیث میں 40 کا ذکر ہے، 40 کا ذکر ہے۔ یہ حدیث ذرا غور سے سنیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ 40 سال کا ہو جائے، عمر انسان کی 40 سال ہو جائے، اور اس کی خیر اس کے شر پر غالب نہ ہو، تو پھر وہ جہنم کی تیاری کرے۔ پتہ نہیں میں بات سمجھا سکا یا نہیں سمجھا سکا۔ نبی کریم فرماتے ہیں کہ 40 سال کے بعد کم از کم
انسان کا خیر غالب ہونا چاہیے، انسان کی نیکی غالب ہونی چاہیے اس کے شر پر، اس کی برائی پر، اس کی برائی کو ختم ہو جانا چاہیے۔ 40 سال کے بعد انسان کو آخرت کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ 40 سال تک تو جوان ہوتا ہے، دنیا کی فکر کرے، لیکن 40 سال کا پورا ہو جائے تو پھر آخرت کی فکر کرے۔ 40 سال کے بعد 40 سال کا عدد اس حوالے سے بھی بڑا اہم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان رسالت بھی 40 سال کی عمر میں فرمایا ہے۔ دیکھیے دو الگ الگ باتیں ہیں۔ 40 سال کے بعد نبی نہیں بنے ہیں، نبی تو اس وقت سے تھے کہ فرمایا کنت نبی و آدم و بین الماء والطین، ابھی آدم کا مجسمہ بھی نہیں بنا تھا، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ لیکن اعلان رسالت، اعلان نبوت وہ 40 سال کی عمر میں ہی فرمایا ہے۔ اور مومنین، انسان کی شہرت ہے کہ انسان کی جو تخلیق، شکم مادر میں جو مرحلے ہیں جسے قرآن بھی بیان کرتا ہے، نطفہ ہے، علقہ ہے، مضغہ ہے، پھر ہڈیاں بنتی ہیں، پھر گوشت چڑھایا جاتا ہے، پھر روح پھونکی جاتی ہے، یہ مرحلے بھی 40 دن کے ہوتے ہیں۔ 40 دنوں کے بعد نطفہ علقہ بنتا ہے، 40 دنوں کے بعد علقہ مضغہ بنتا ہے، 40 دنوں کے بعد پھر ہڈیاں پیدا ہوتی ہیں، پھر 40 دنوں کے بعد گوشت چڑھایا جاتا ہے، پھر 40 دنوں کے بعد روح داخل کی جاتی ہے۔ تو 40 کی عدد کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ نے فرمایا من اخلص للہ 40 صباحا فجر اللہ ینابی الحکمت علی لسانہ من قلبہ، جو بندہ، جو مومن 40 دن، من اخلص للہ 40 صباحا کا لفظ بھی ہے، من اخلص للہ 40 یوما کا لفظ بھی ہے، مفہوم ایک ہی ہے۔ 40 دن خلوص کے ساتھ، 40 دن اخلاص کے ساتھ گزارے، اللہ تعالیٰ سنیے کیا فرمایا، 40 دن خلوص کے ساتھ خداوند عالم حکمت کے چشمے جاری کرتا ہے جو اس کے دل سے نکلتے ہیں اور زبان پر جاری ہو جاتے ہیں۔ 40 دن خلوص اخلاص کے ساتھ گزارے، اللہ تعالیٰ اس کے دل سے حکمت کے چشمے نکالتا ہے جو اس کی زبان پر جاری ہو جاتے ہیں۔ اور پھر نبی کریم نے یہ بھی فرمایا کہ من حفظ من امتی 40 حدیثا ینتفع بها الناس بعثہ اللہ یوم القیامت فقیہا عالما۔ آقا کی حدیث ہے، میری امت میں سے کوئی بندہ میری 40 احادیث حفظ کرے، یاد کرے، اور ایسی احادیث جن احادیث سے لوگوں کو فائدہ پہنچے، لوگ اس سے استفادہ کریں، لوگ ان سے فیض حاصل کریں، فرمایا میری امت میں سے جس بندے نے 40 احادیث یاد کر لیں، بعثہ اللہ یوم القیامت فقیہا عالما، اس 40 احادیث کو یاد کرنے والے کو اللہ قیامت کے دن فقیہ اور عالم محشور فرمائے۔ قیامت کے دن وہ فقیہ اٹھے گا، قیامت کے دن وہ عالم محشور ہوگا جو 40 احادیث حفظ کر لے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اسی حدیث کے پیش نظر بہت سارے علماء نے 40 احادیث معصومین کو منتخب کیا اور ان 40 احادیث کی شرح لکھی۔ میں جو جوان بیٹھے ہو، ہر بندہ تو ہر چیز کا وہ قدردان ہی نہیں ہوتا، میں جو مصحب مطالعہ ہو، بزرگ ہو جوان ہو، میں التماس کروں گا کہ امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ کی بھی ایک کتاب 40 حدیث ہے، یعنی 40 حدیث نام سے علماء کی بہت ساری کتابیں، بہت سارے علماء نے 40 حدیثیں ان کو موضوع قلم بنایا ہے، لیکن یہ جو امام خمینی کی 40 حدیث ہے، میں التماس کروں گا خدا کی قسم
علوم اور معارف کے سمندر ہیں، سمندر علم و معرفت کا خزانہ ہے۔ امام خمینی نے 40 حدیث کو وہ آپ مطالعہ فرمائیے گا، اردو میں اس کا ترجمہ بھی دستیاب ہے، اور انشاءاللہ میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ اس کتاب کے مطالعے کے بعد آپ اپنے اندر ایک انقلاب محسوس کریں گے، ایک تبدیلی، اور سمجھیں گے کہ آپ نے علم کا کہیں سے خزانہ تلاش کر لیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ 40 کے عدد کا بہت ذکر ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ من شرب مسکر، جو بندہ شراب پیے، شراب ایک گھونٹ شراب کا پیے، 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ توجہ، اور اگر انہی 40 دنوں میں وہ مر گیا اور توبہ نہ کی، سرکار نے ارشاد فرمایا مات میتۃ جاہلیہ، اگر شراب پینے کے بعد 40 دن کے اندر توبہ کیے بغیر اس کی موت ہو گئی، آقا فرماتے ہیں وہ جاہلیت کی موت مر گیا، وہ کفر کی موت مر گیا، وہ مومن نہیں مرا، وہ مسلمان نہیں مرا۔ اچھا، اسی طرح یہ تو ہے نا شراب کے بارے، ایک گھونٹ شراب کا بھی۔ اسی طرح سرکار نے ارشاد فرمایا جو ایک لقمہ حرام کھائے، ایک لقمہ حرام، خدا بند عالم 40 دن تک اس کی دعا مستجاب نہیں کرتا، 40 دن تک اس کی دعا مستجاب نہیں۔ ایک لقمہ حرام کا یہ وضع اثر، اور لقمہ حلال کھاؤ، پھر کیا ہے؟ نبی کریم فرماتے ہیں 40 دن جو حلال کھائے اللہ اس کے دل کو منور کر دیتا ہے۔ 40 دن لقمہ حلال اللہ اس کے دل کو نورانی کر دیتا ہے، اللہ اس کے دل کو روشن کر دیتا ہے۔ تو مومنین کرام، یہ 40 کا عدد اسلام نے قرآن میں، احادیث میں اس کو بہت اہمیت دی گئی ہے، اور یہ جو 40 ہے، یہ میں نے عرض کیا یہ امتیاز خصوصیت صرف مولا حسین علیہ السلام کی، اور یہ 40 سید الشہداء اس قدر اہمیت رکھتا ہے کہ میں نے آپ کے سامنے امام حسن عسکری علیہ السلام کی ایک حدیث مبارک سے آغاز کیا ہے۔ ایک صلوات تو پڑھو آقا کی ذات کو سلام۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مومن کی 5 علامات ہیں، مومن کی 5 نشانیاں ہیں۔ توجہ ہو رہی ہے حضرات؟ میرے ذہن سے بات نکل نہ جائے، پہلے میں وہ بات کر لوں، پھر میں وہ مومن کی نشانیاں بیان کرتا ہوں۔ مومنین بڑا پرفتن دور ہے، اور محبان آل محمد کے لیے ہر دور مشکل دور ہے۔ توجہ چاہوں گا میں، مولا امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا تھا، نہج البلاغہ میں جملہ ہے، مولا علی فرماتے ہیں کہ میرے شیعوں کے لیے، میرے محبوں کے لیے یہ جو دنیا کی زندگی ہے نا، دنیا یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے، یہ دنیا علی والوں کی نہیں ہے، جنت علی والوں کی ہے۔ دنیا ہمیشہ مصائب کا گھر رہا ہے اہل بیت کے چاہنے والوں کے لیے، خود اہل بیت کے لیے۔ جس ہستی کی یاد میں یہ سیاہ لباس پہن کر اور یا حسین کی صدائیں بلند کر رہے ہو، کیا ہوا ان کے ساتھ؟ یہ دنیا آخرت ایمان والوں کی ہے، جنت اہل ایمان کی ہے۔ دنیا تو حقیر اور ذلیل دنیا ہے۔ مولا امام حسین علیہ السلام، مولا امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے بابا 28 رجب کو مولا حسین چلے نا مدینہ سے، فرماتے ہیں کہ جہاں بھی میرا بابا حسین رکتا تھا، جہاں بھی قافلہ قیام کرتا تھا، قیام کے بعد پھر جہاں سے چلتا تھا، کربلا آنے تک میرا بابا ہر منزل پر حضرت یحییٰ علیہ السلام کو یاد کرتا تھا۔ مولا حسین علیہ السلام ہر منزل پر حضرت یحییٰ علیہ السلام کو یاد کرتے تھے، اور فرمایا مولا حسین علیہ السلام نے وَمِنْ هَوَانِ الدُّنْيَا عَلَى اللَّهِ،
اس دنیا کی ذلت اور پستی کی اور دلیل کیا چاہتے ہو کہ یہ دنیا کتنی حقیر ہے کہ جس دنیا میں ایک بنی اسرائیل کی زانیہ فاحشہ عورت کو خوش کرنے کے لیے یحییٰ جیسے نبی کا سر قلم کر کے بھیجا جاتا ہے۔ وہ دنیا کتنی ذلیل ہے، وہ دنیا کتنی پست اور حقیر ہے جس میں ایک زن فحشہ کی رضا کے لیے یحییٰ جیسے نبی کا سر قلم کر کے بھیجا جائے، اور وہ دنیا کتنی ذلیل اور پست ہے جس دنیا میں یزید کو خوش کرنے کے لیے فرزند رسول کا سر کاٹ کے بھیجا جائے۔ امام حسین علیہ السلام دو انبیاء میں حضرت یحییٰ کا سر بھیجا گیا ایک زن فاحشہ کے لیے، اور پھر یزید ملعون کے لیے امام حسین علیہ السلام کا سر، اور شہیدان کربلا کے سر کاٹ کے بھیجے گئے اس یزید کی رضا اور خوشنودی کے لیے۔ اس سے بڑھ کے اور دنیا کی ذلت کیا ہے؟ میں عرض کر رہا ہوں، یہ دنیا مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں، من احبنا فلیستعد للفقر جلبابا، جو ہم سے محبت کرتا ہے وہ فقر کا پیراہن پہننے کے لیے تیار ہو جائے، جو ہم سے محبت کرتا ہے وہ آزمائش کے لیے تیار ہو جائے۔ مجھے پانی تھوڑا سا دینا، ایک صلوات پڑھو ذرا سارے حضرات۔ یہ ایک دفعہ پھر بھی صلوات پڑھ دیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، حسینیت، حسینیت، زندہ باد، جدیدیت، مردہ باد، جدیدیت، مردہ باد۔ توجہ ہے حضرات، یہ زندگی دنیا کی مولا علی علیہ السلام اہل بیت رسول کے چاہنے والوں کے لیے مشکل رہی، اس میں کوئی شک نہیں۔ آپ طول تاریخ کا مطالعہ کر لیں، آپ بنی امیہ کا دور حکومت دیکھ لیں، آپ بنی عباس کا دور حکومت دیکھ لیں، آپ اسی کو دیکھ لیں کہ اولاد رسول کے ساتھ کیا کیا ظلم ہو جائے۔ آپ اسی بات کو دیکھ لیں کہ امویوں نے فرزند رسول کا سر کاٹا ہے، اور عباسیوں نے کیا کیا ہے؟ عباسیوں کے مظالم کم نہیں تھے، خدا کی قسم عباسیوں نے پھر بڑی کوشش کی کہ امام حسین علیہ السلام کی قبر کا نشان مٹ جائے، امام حسین علیہ السلام کی قبر اطہر پر حل چلائے، امام حسین علیہ السلام کی قبر اطہر پر کھیتی باڑی کی ہے، امام حسین کی قبر کا نشان مٹانے کی کوشش کی، لیکن خدا کی قسم مٹانے والے مٹ گئے۔ آج دیکھو کربلا میں 7 کروڑ غیر کربلا میں فرزند رسول کی قبر۔ جی دیکھیے، دنیا زندگی شیعان اہل بیت کی مشکل ہے، ہر زمانے میں مشکل رہی ہے۔ تو کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا کہ یہاں دست و پا کٹیں گے، یہاں جان پر بنیں گی، یہ محبت علی ہے کوئی دل لگی نہیں۔ یہ راہ اہل بیت، یہ قربانیوں کی راہ ہے، یہ آل محمد کا راستہ قربانیوں کا ہے۔ لیکن یاد رکھو، شیعان حیدر کرار میں مختار بھی پیدا ہوئے ہیں، شیعان حیدر کرار میں اچھا دوار بھی آئے ہیں۔ سامعین گرامی، کوئی بھی تمہیں حق پلیٹ میں رکھ کے دینے کو تیار نہیں ہے، حق ہمیشہ چھیننا پڑتا ہے، حق ہمیشہ لینا پڑتا ہے۔ آج ایک دفعہ پھر یزیدی گماشتے صحابہ کی محبت کے آڑ میں ایک بل پاس کروا رہے جس سے دفاع صرف یزید کے خاندان کا چاہتے ہیں۔ شیعہ بیٹھے ہو، سنی بیٹھے ہو، جو اہل سنت بھائی اس مجلس میں آتے ہو، خدا کے لیے آپ گواہی دینا، 11 سال ہو گئے مجھے یہاں پر اشرا پڑھتے ہو، ہمارے اہل سنت بھائیوں کی ایک کثیر تعداد الحمدللہ مجالس میں آتی ہے۔ خدا کی قسم، ہمارے تو فقہا کے فتاوی ہیں، ہم نے کبھی اہل سنت کے مقدسات کی توہین نہیں کی، اس لیے کہ ہمارے فقہا، ہمارے مجتہدین، ان کے یہ فتوے موجود ہیں کہ اہل سنت کے مقدسات کی توہین کرنا حرام ہے۔ شیعان اہل بیت یاد رکھو، اہل سنت بھائی ہمارے اس عزاداری کے انعقاد میں ہمارے دست و بازو ہیں، ہمارے جلوس عزا کی زینت ہیں، ہمارے جلوس عزا کی رونق ہیں، ہماری عزاداری کی رونق ہیں۔
سبیلیں لگاتے ہیں، جلوس میں آتے ہیں، مجلسوں میں آتے ہیں، ہم کسی اور کا راستہ نہیں روکتے ہیں، ہم کسی کی توہین نہیں کرتے ہیں۔ یقین کیجئے ہم صحابہ کے جوتے ہمارے سر کا تاج اور ان کے جوتوں کی خاک ہماری آنکھ کا سرما، ہم صحابہ کی کبھی توہین نہیں کرتے، لیکن یاد رکھیے دشمنان اہل بیت کو کبھی معاف بھی نہیں کرتے۔ جو آل رسول کے دشمن ہیں ان کے لیے ہمارے دل میں کوئی نرم گوشہ نہیں ہے۔ توجہ ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ فی القربہ کی مودت کو آل رسول کے جو قرابت دار ہیں ان کی مودت کو تو رب نے قرآن میں فریضہ قرار دیا ہے، اور میرا بھائی آل رسول کی محبت صحابہ کے لیے دوسری طرح واجب ہے جس طرح تمہارے لیے واجب ہے۔ بات سمجھے نہیں ہو؟ یعنی کتنی عجیب بات ہے کہ نماز بھی ان پہ درود پڑھتے ہو اور نماز کے علاوہ تم آل کا نام لینے کو بھی تیار نہیں ہوتے ہو۔ یہ منافقت چھوڑو، خدا کی قسم میں تہ دل سے بات کر رہا ہوں، میں دل کی گہرائی سے بات کر رہا ہوں، اللہ گواہ ہے۔ آپ تاریخ کا اگر مطالعہ کریں نا دیانتداری کے ساتھ، صحابہ کی توہین کرنے والے بھی بنی امیہ کے گھرانے میں ملیں گے، صحابہ کو گالیاں دینے والے بھی بنی امیہ کے گھرانے میں ملیں گے۔ توجہ توجہ، حجر بن عدی کو کس نے قتل کیا؟ صحابی رسول ابو ذر کو جلا وطن کس نے کیا؟ سامن گرامی حضرت عبداللہ ابن مسعود جلیل المرتبہ صحابی کی پسلیاں کس نے توڑی؟ سامن گرامی 5 صحابہ کرام کربلا میں شہید ہوئے، کون ہے قاتل؟ 80 صحابہ کرام واقعہ حرہ میں مدینے میں مارے گئے، کون ہے قاتل؟ یہی یزید قاتل ہے، یہی عمری قاتل ہے۔ سامعین گرامی، توہین کرنے والے تو تمہارے گھر میں، ہمیں دکھ اس بات کا ہوتا ہے کہ ایک عام سنی مسلمان کو بھی دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ خدا کی قسم صحابہ کی جو تعظیم ہے، تکریم ہے، عزت ہے، احترام ہے، وہ ہم سے بڑھ کے کون جانتا ہے؟ اس لیے کہ عزت کا معیار وہ آل رسول کی محبت ہے۔ لہذا میری بات سنو جوان بزرگ سارے، دیکھیے اللہ پاک کی ذات جو ہے نا وہ ایسی مسبب الاسباب ذات ہے، آپ سارے گواہ ہیں۔ اللہ کریم شر میں سے خیر کا پہلو نکالتا ہے، اللہ تعالیٰ شر میں سے خیر کا پہلو نکالتا ہے۔ انہوں نے یہ کوشش کرنی تھی جو کہ ناکام کوشش انشاءاللہ، اور ساری قوم شیعہ نے اکٹھے ہو جانا تھا۔ یہ رب کریم نے شر سے کیسا خیر کا پہلو نکالا کہ ساری قوم اکٹھی ہو گئی۔ مفتی جعفر حسین قبلہ اللہ مقامہ کے اس زمانہ قیادت کے بعد پہلی مرتبہ دنیا نے دیکھا کہ الحمدللہ اب ساری ملت متحد ہے، علماء، ذاکرین، واعظین، ماتمیان، لائسنس داران، متولیان، ماتمی انجمنوں کے جو سالار ہیں، سب الحمدللہ سب ایک پلیٹ فارم پر ہیں، اور ہم انشاءاللہ جس طرح ساری دنیا اظہار کر رہی ہے، میں بھی کہوں گا، آپ بھی کیجئے گا، یہ تاریخیں ایسے نہیں لکھی جاتی۔ تاریخ میں کبھی کبھی وقت آتا ہے کہ اب اس سے فائدہ کون اٹھاتا ہے۔ سعادت، نیک بختی، شہرت، عزت چل کے تمہارے قدموں میں آ گئی ہے، اب کون ہے جو اس کو آگے بڑھ کے سینے سے لگاتا ہے؟ کون ہے؟ یہ موقع آیا ہے، یکم ربیع الاول ہمارے علماء نے، ہمارے بزرگان نے، ہمارے قائدین نے ہمیں بلایا اسلام آباد اپنے حق کے دفاع کے لیے۔ ہم الحمدللہ بعزت قوم ہیں، ہم عزت سے جینا چاہتے ہیں، ہم عزت سے رہنا چاہتے ہیں، ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے، کوئی ہمارے عقیدے پر پابندیاں مت لگائے، ہم کبھی یزید کا احترام نہیں کر سکتے، اور ہم مجالس میں ہمیشہ نسلوں تک پیغام دیتے رہیں گے کہ یزیدیت مرد آباد کا نعرہ کبھی نہ بھولنا۔ میں نعرہ لگاؤں گا دونوں ہاتھوں سے، بلند ہاتھوں کو کر کے جواب دینا، یزیدیت، 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 یزیدیت۔
اب جس شہید اعظم کا چہرہ منا رہے ہو، اب حسینیت زندہ باد کا نعرہ بھی 5 مرتبہ اسی جرت کے ساتھ لگانا ہے کہ ہمارے اسلام آباد پہنچنے سے پہلے یہ آواز اسلام آباد پہنچے، حسینیت 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 حسینیت، صلوات پڑھ دو محمد و آل محمد۔ ہم انشاءاللہ، یہ قسمت کبھی موقع لاتی ہے، مولا حسین علیہ السلام کی زیارت میں کیا پڑھتے ہو؟ یا لیتا کننا معکم فنفوز فوزا عظیما، کاش ہم ہوتے کربلا میں، ہم بھی جانے قربان کرتے۔ ہاں ہم کربلا میں نہ تھے، آج ہمارے علماء نے، بزرگان نے ہمیں بلایا ہے، ہم حسینیت کے دفاع کے لیے، عزاداری کے تحفظ کے لیے اور عزاداروں کی حفاظت کے لیے، اپنے عقیدے کی حفاظت کے لیے، اپنی ملت کی حفاظت کے لیے انشاءاللہ آج وعدہ کرو 40 کی اس مجلس میں کہ ہم انشاءاللہ جائیں گے، ہمارے علماء نے، بزرگان نے بلایا ہے، اور انشاءاللہ مومنین کا سمندر جو یزیدی کاوشوں کو ناکام کرے گا، اور انشاءاللہ تاریخ یزیدیت کی یہی ہے کہ حسینیوں کے مقابلے میں وہ کبھی نہیں ٹھہرے۔ او میرا بھائی، خدا کی قسم یہ راہ وہ یہ راہ ہے، مولا حسین نے یہی تو بتایا، یہاں 72 ہے، لاکھوں پر بھاری ہیں۔ کربلا کا پیغام یہی ہے کہ 72 لاکھوں پر بھاری ہیں۔ الحمدللہ اہل سنت بھائیوں کی کثیر تعداد ہمارے موقف کے حامی ہیں، اور ان کے بڑے بڑے جید معتدل علماء، ان کے آپ بیانات سن رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ میں محض شرارت کی گئی ہے، وہ کہتے ہیں کہ توہین صحابہ پر عمر قید یا پھانسی کا رسول اللہ کے زمانے میں بھی یہ بل پاس نہیں ہوا، تم آج کون ہوتے ہو یہ بل پاس کرنے والے؟ اور ہم الحمدللہ احترام کرتے ہیں، توہین کرتے ہی نہیں ہیں، نہ توہین کی اجازت دیتے، نہ ہمارے فقہاء نے اس بات کی اجازت دی ہے۔ انشاءاللہ لبیک کہتے ہوئے ہم سب قائدین کے حکم پہ 1 ربیع الاول اسلام آباد پہنچیں گے۔ آپ ایک دفعہ مل کے لبیک یا حسین، 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 صلوات پڑھ دو محمد و آل محمد۔ سارے احباب اعلان سماعت فرما لیں، 1 ربیع الاول کے لیے جو احباب اسلام آباد جانا چاہتے ہیں، ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ شیعہ علماء کونسل شیخو پورہ کے صدر محمد طفیل بٹو صاحب سے رابطہ کریں، ان کا نمبر تقریباً ہر بندے کے پاس ہے، مجھ حقیر سے بھی رابطہ کریں۔ انشاءاللہ العزیز جیسے قبلہ صاحب نے اعلان فرمایا ہے، ہم کثیر تعداد میں شیخو پورہ سے انشاءاللہ العزیز جائیں گے۔ شیخو پورہ سے انشاءاللہ 50 بسوں کا انتظام کیا گیا ہے ضلع سے، اور تمام احباب کو اس بات کی دعوت اور سہولت دی جائے گی کہ تمام احباب اسلام آباد کے لیے تیاری رکھیں۔ شکریہ۔ صلوات پڑھ دیجئے سارے حضرات۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مومن کی 5 نشانیاں۔ پہلی نشانی صلاۃ 51 51 رکعت نماز۔ ہاں، ایمان ذات مراتب ہے، جن کے رتبے ہیں سوا ان کی سوا مشکل ہے، جن کے مرتبے بلند ہیں نا ان کی زحمت بھی زیادہ ہے۔ 51 رکعت نماز، واجب نماز، پنجگانہ، نوافل اور نماز تہجد ملا کے 51 رکعت۔ اللہ ہمیں اور قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کو نمازی بنائے۔ یہ پہلی نمازی ہونا پہلی علامت ہے مومن کی، شیعہ امیر المومنین کی، عزادار امام حسین علیہ السلام۔ دوسری نشانی زیارت الاربعین، زیارت الاربعین۔ آج 20 صفر کے دن امام حسین علیہ السلام کی زیارت، کروڑوں لوگ، یقین کریں میں نے نتیجہ یہ نکالا ہے کہ وہاں پر اتنی تعداد ہوتی لوگوں کی کہ لوگوں سے اندازہ ہی نہیں ہو پاتا۔ کوئی میڈیا 16 کروڑ کہتا ہے،
کوئی 12 کروڑ کہتا ہے، سب سے کم جو کہہ رہے ہیں وہ 7 کروڑ کہہ رہے ہیں۔ یہ 7 کروڑ منہ سے کہنا آسان ہے، ہاں؟ کروڑوں کی تعداد میں دنیا فرزند رسول کی بارگاہ میں زیارت اربعین، یہ مومن کی نشانی ہے، یہ مومن کی نشانی ہے۔ اللہ آئندہ سالوں میں آپ کو بھی نصیب کرے، اربعین حسینی کربلا میں منانے کی اللہ توفیق عطا کرے، 20 سفر کربلا میں گزارنے کی اللہ توفیق عطا کرے۔ لیکن اگر کربلا میں نہیں، دنیا کے جہاں جس مقام اور جس خطے اور جس حصے پر بھی موجود ہیں، ایک بار ضرور کربلا کی طرف رخ کر کے اتنا زیارت جملہ، اتنا زیارت کا ایک مرتبہ ضرور پڑھ دیجئے، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اے فرزند رسول ہمارا سلام آؤ۔ یہ مومن کی نشانی ہے۔ چھٹے امام نے تو فرمایا تھا اپنے ایک صحابی سے کہ تم ہر روز 5 بار زیارت کے لیے کیوں نہیں جاتے مولا حسین؟ آقا میں بہت دور رہتا ہوں۔ فرمایا تم اتنا بھی نہیں کر سکتے، تم جہاں بھی رہتے ہو دن میں 5 مرتبہ کربلا کا رخ کر کے 5 مرتبہ اتنا جملہ پڑھ لیا کرو، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ حسین۔ میں لفظوں کا ذمہ دار ہوں۔ چھٹے امام نے فرمایا اتنا سارا جملہ سلام اور زیارت کے پڑھنے پہ بھی اللہ ایک مقبول حج کا ثواب لکھ دیتا ہے تمہارے نام پر۔ یہ زیارت اربعین کتابوں میں موجود ہے۔ اور اگلی نشانی، مومن کی نشانی، التعفیر بالجبین۔ مومن جب نماز پڑھتا ہے تو تربت سید الشہداء پر، خاک کربلا پر سجدہ کرتا ہے۔ یہ مومن کے پاس ہونی چاہیے خاک کربلا۔ اور مومنین میں ایک حدیث بڑی انسان کو نہ ہلا کے رکھ دینے والی ہے، وہ یہ ہے کہ معصوم نے فرمایا جتنی نماز میں تمہاری توجہ نماز کی طرف ہے اتنی ہی نماز قبول ہے، بارگاہ رب العزت میں اتنی ہی قبول ہے جتنی نماز میں نماز کی طرف دھیان ہے، رب کی طرف دھیان ہے، خیالات ادھر ادھر نہ جائیں۔ لیکن کیا کیا جائے؟ مجھے آیت اللہ العظمہ وحید خراسانی کا جملہ یاد ہے، انہوں نے فرمایا تھا ائمہ معصومین کے علاوہ کائنات میں ایک بشر بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے 2 رکعت نماز پڑھی اور میرا دھیان ادھر ادھر نہیں گیا۔ ٹھیک ہے، یہ کمیاں خیال ہماری مجبوریاں ہیں، ہمارے اندر وہ یقین کی منزل نہیں ہے، ایمان اس بلندی پر نہیں ہے، انسان جتنی بھی کوشش کرے پھر بھی دھیان ادھر ادھر چلا ہی جاتا ہے نماز میں۔ سامعین گرامی اب ذرا توجہ کرنا، امام فرماتے ہیں ہر بندگی، ہر نماز، ہر عبادت محل اجابت تک نہیں پہنچتی۔ ہماری نماز کے اندر نہ اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ سیدھی مقام قبولیت تک جائے۔ آقا فرماتے ہیں کہ کوئی پہلے حجاب سے ٹکرا جاتی ہے تو دوسرے سے ٹکرا کے ختم، کوئی تیسرے سے ٹکرا کے ختم۔ بڑی معتبر ہے روایت ہے جو پڑھنے لگا ہوں، امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب مومن نماز پڑھے اور تربت سید الشہداء خاک کربلا پر سجدہ کرتا ہے، وہ نماز ہے کہ تمام حجابات راستے سے ہٹ جاتے ہیں اور وہ نماز ہے جو محل قبولیت تک پہنچتی ہے۔ وہ نماز محل اجابت تک پہنچتی، ہر مومن کے پاس، ہر مومن کی جیب میں، ہر مومن کے سامان میں تربت سید الشہداء ہونی چاہیے اور اس کا اہتمام کیجئے۔ اور مرحوم مجلسی نے یہ روایت میں یہاں کئی بار سنا چکا، مرحوم مجلسی نے بہار میں ذکر کیا امام جعفر صادق علیہ السلام سے، السجود علی تربت الحسین یتم الصلاۃ وان کانت ناقصۃ۔ آقا فرماتے ہیں خاک کربلا پر سجدہ کرنے سے اللہ ناقص نماز کو بھی کامل بنا دیتا ہے۔ وہی جو میں عرض کر رہا تھا کہ جو خیالات ادھر ادھر آتے ہیں، نقص اور کمی واقع ہو جاتی ہے، تربت سید و شہداء کے صدقے میں اللہ اس ناقص نماز کو بھی کامل نماز کا رتبہ عطا کر دیتا ہے۔ یہ بھی مومن کی ایک نشانی کہ تربت سید و شہداء پر سجدہ۔ میں ایک بات کی وضاحت کر دوں، دشمن بہت ہمیں بدنام کرتا ہے، وہ کہتے ہیں شیعہ خاک کو سجدہ کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، جہالت کا کیا علاج کیا جائے؟ جس بندے کو کو اور پر کا فرق بھی معلوم نہیں ہے،
کو کیا ہے اور پر کیا ہے. اور میرے بھائیو شیعہ خاک کربلا کو سجدہ نہیں کرتے، خاک کربلا پر سجدہ کرتے، اور خاک پر سجدہ کرنا سب سے افضل قسم سجدہ. اور تیسری نشانی الجہر بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب مومن فرادہ نماز پڑھ رہا ہو تو نماز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم جو سورت سے پہلے پڑھتا ہے پہلی 2 رکعت میں، وہ بلند آواز سے پڑھے، چاہے نماز بالاخفات ہو جن میں آہستہ قرات کرنا واجب ہے. ظہر کی اور عصر کی 2 رکعتیں پہلی آہستہ قرات ساری آہستہ واجب ہے، لیکن اس میں بھی امام فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سورت سے پہلے بلند آواز سے پڑھے. یہ مومن کی نشانی ہے. اور 5ویں نشانی آقا نے فرمایا التختم بالیمین، دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہننے. سونا پہننا حرام ہے مذہب اہل بیت میں مرد کے لیے، عورت جتنا چاہے پہنے. لوہا پہننا مکروہ ہے، لیکن چاندی کی انگوٹھی یہ مومن کی علامت ہے، یہ مومن کی نشانی ہے. یہ ہمیں ایک پیغام ہے وضاحت نہیں کر سکوں گا. شیعہ جان اہل بیت ہمیں وہ نشانیاں اپنے اندر پیدا کرنی ہیں جو آل رسول نے اپنے شیعوں کی بتائی ہیں. اپنی طرف سے نشانیاں مت بناؤ، جو آل رسول نے بتائی ہیں ان نشانیوں کو اپنے اندر پیدا کرو. ایک صلوات پڑھ دو سارے حضرات. مومنین نہیں، یوں تو لبیک نہیں نہ کہتے، دونوں ہاتھ بلند کر کے جواب دو بلند آواز سے. آج چہلم ہے سید الشہداء کا. سامعین گرامی، مولا حسین علیہ السلام محسن اسلام ہے. مولا حسین علیہ السلام انبیاء کے بھی محسن ہیں. مولا حسین علیہ السلام نے کربلا میں انبیاء کی محنتوں کو بچایا. زیارت وارث میں کیا پڑھتے ہو؟ السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ، السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیکہ. اپنے دل کی گہرائیوں سے سلام پیش کر رہے، مل کے کر رہے مولا حسین کی بارگاہ. السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ. یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی تعلیم کردہ زیارت ہے، زیارت وارث. السلام علیکہ یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیکہ یا وارث عیسیٰ روح اللہ، السلام علیکہ یا وارث محمد حبیب اللہ. سامعین گرامی، انبیاء کے نام ہیں اولو العزم انبیاء کے، اور انبیاء کے نام کے ساتھ انبیاء کے القاب کا بھی تذکرہ ہے. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ مولا حسین علیہ السلام صرف ذات انبیاء کے وارث نہیں ہیں، کمالات انبیاء کے بھی وارث ہیں. اور زیارت وارث کے پیش نظر میں یہ جملہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ زیارت وارث ہمیں بتاتی ہے کہ اگر انبیاء کو عالم کثرت میں دیکھنا چاہو تو 1.25 لاکھ نبی نظر آئیں گے. انبیاء کو عالم وحدت میں دیکھنا چاہو تو ایک حسین نظر آئے گا. میرے دوستو، حدیث کا ذمہ دار ہوں. امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے لے کر اگر امام حسین علیہ السلام نے انبیاء کی محنت کو نہ بچایا ہوتا تو مولا حسین علیہ السلام کی شہادت سے لے کے آج تک اور آج سے لے کے قیامت تک ہر شب جمعہ 1.25 لاکھ انبیاء کی ارواح قبر حسین کا سلام کرنے نہ آتی کربلا. ہر شب 1.25 لاکھ انبیاء کربلا آتے ہیں. فرزند رسول امام حسین علیہ السلام کا شکریہ ادا. انبیاء کی محنتوں کو بچایا.
لیکن اگر جناب زینب کبریٰ صلوات اللہ علیہا نہ ہوتی، شہیدان کربلا کے خون کو چھپا دیا جاتا، امام حسین علیہ السلام کی شہادت کو چھپا دیا جاتا، امام زین العابدین علیہ السلام اور میری آقا زادی جناب زینب کبریٰ صلوات اللہ علیہا اور جناب ام کلثوم صلوات اللہ علیہا کہ ان ہستیوں کا کردار تھا جنہوں نے خطبات پڑھ پڑھ کے، جنہوں نے بے ردا شہروں میں سفر کر کر کے، جنہوں نے مظلومیت کی داستانیں رقم کر کر کے امام حسین علیہ السلام کو زندہ باد کر دیا۔ ایک اہل علم نے بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ یزید ملعون نے اپنے طور پر جس حسین کو کربلا کے بن میں، کربلا کے صحرا میں مار کے دفن کر دینا چاہا، مٹا دینا چاہا، میری آقا زادی نے اسی حسین کو شام میں زندہ باد کر دیا، اسی حسین کو شام میں زندہ باد کر دیا۔ اور عزادارو، پہلا اربعین کربلا میں، اور پہلے زائر کربلا میں مولا حسین کے صحابی رسول ہیں۔ آؤ، کدھر ہیں صحابہ کا دم بھرنے والے، کدھر ہیں صحابہ کا نام لینے والے؟ کیا جابر ابن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ کے جلیل المرتبہ صحابی نہیں ہیں؟ تم تو کہتے ہو کہ جس صحابی کی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ آؤ جابر کی پیروی کرتے ہوئے چلو کربلا، آؤ چلو مولا حسین کی زیارت کے لیے، اس لیے کہ اربعین والے دن یہ صحابی رسول ہے جس نے پہلی زیارت مولا حسین کی تھی۔ 90 سال سے زیادہ عمر مبارک ہو گئی، 90 سال سے زیادہ عمر مبارک، آنکھوں کا نور چلا گیا، بینائی ختم ہو گئی۔ میں آج مطالعہ کر رہا تھا، اتفاق سے آج بعض علماء نے یہ احتمال دیا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے جب مدینہ چھوڑا تھا، جابر بھی اسی وقت چلا آیا تھا مدینے سے، اور چونکہ نابینا تھے امام کے ساتھ کربلا میں تو نہ پہنچ سکے۔ جناب جابر پھر پہنچ گئے کوفہ میں، اور کوفہ کے راستے مسدود ہو گئے، راستوں پہ پہرے بٹھا دیے گئے، اور جابر پھر کربلا نہ آ سکے۔ جابر کوفہ رکے رہے۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہو گئی۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد یہ کوفہ میں تھے، اور عطیہ اوفی جو کوفے کے رہنے والے تھے، یہ صحابی نہیں تابعی ہیں، ان کو ساتھ لیا۔ عطیہ میرا ہاتھ پکڑ مجھے لے چل کربلا۔ عطیہ میرا ہاتھ پکڑ مجھے کربلا لے چل۔ عطیہ کوفی یہ مولا امیر المومنین کے بزرگ شیعوں میں سے ہے۔ عطیہ کوفی یہ وہ شخصیت ہے، کہتا ہے میں نے 70 مرتبہ قرآن پڑھ کے عبداللہ ابن عباس کو سنائی۔ 3 مرتبہ قرآن تفسیر کے ساتھ پڑھ کے میں نے عبداللہ ابن عباس کو سنایا۔ عطیہ کو ساتھ لیا، فرمایا جابر نے، جابر عطیہ پہلے مجھے نہر فرات پہ لے چل۔ عطیہ نہر فرات پہ لایا، جناب جابر نے غسل زیارت کیا، پھر 2 پاکیزہ چادریں احرام کی طرح پہنی، پھر فرمایا جابر کہتا تھی اب میرا ہاتھ پکڑ، اب مجھے فرزند زہرا کی قبر پہ لے چل۔ ذکر خدا زبان پہ جاری تھا، آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے اٹھاتے عطیہ لے کے آیا، مولا حسین کی قبر پر ہاتھ رکھا۔ جابر یہ فرزند زہرا کی قبر ہے۔ بس عزادارو ہاتھ رکھا اور 3 مرتبہ کہا یا حسین یا حسین یا حسین۔ روتے روتے بے ہوش ہوا۔ عطیہ نے جلدی سے چہرے پہ پانی چھڑکا، جابر ہوش میں آیا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ فرزند رسول جابر کا سلام۔ پھر بڑا روئے جابر، ایک جملہ کا حبیب لا یجیب حبیبہ۔ آقا آج کیا بات ہے،
آج ایک دوست اپنے دوست کے سلام کا جواب کیوں نہیں دیتا؟ یہ جابر خود رونے کے لیے خود مصائب پڑھ رہے ہیں، خود مجلس پڑھ رہے ہیں۔ آج کیا وجہ؟ ایک دوست کے سلام کا جواب کیوں نہیں دیتا؟ پھر رو کے فرماتے ہائے وہ کیسے جواب دے جس کی گردن کے رگوں کو کاٹ دیا گیا ہو، ہائے وہ کیسے جواب دے جس کے سر کو تن سے جدا کر دیا گیا ہو، جس کے سر کو ڈوکے نیزہ پہ سوار کیا گیا۔ اجرکم علی اللہ۔ یہ پہلا ظاہر، وقت زیادہ نہیں رہا۔ عزادارو، زندان شام سے رہائی مل گئی آل رسول کو۔ میری آقا زادی نے فرمایا سجاد بیٹا میں اس وقت تک شام سے نہ جاؤں گی جب تک میں اپنے بھائی کا یہاں پر ماتم نہ کر لوں، جب تک میں اپنے بھائی کی مجلس بپا نہ کر لوں۔ سجاد بیٹا تو جانتا میں تو بھائی کو جی بھر کے رو بھی نہیں سکی، میں پہلے بھائی کا ماتم کروں گی، بھائی کی مجلس کروں گی، بھائی کو روؤں گی۔ 3 دن تک محل خالی کروایا گیا جس میں نبی زادیوں کا 9واں ماتم رسول زادیوں نے پرسہ پیش کیا۔ زندان شام سے قافلہ چلا، رہائی مل گئی، شہیدوں کے سر مل گئے۔ عزادارو، قافلہ جب نکلا نا شام سے، ایک ایسے راستے پر پہنچا، بشیر مہاری تھا، نعمان بن بشیر، جہاں سے 2 راہ نکلتے تھے، ایک راستہ مدینے جاتا تھا، ایک کربلا جاتا تھا۔ مہاری نے پوچھا آقا میں کس راہ کو اختیار کروں؟ فرمایا یہ فیصلہ میں نہیں کروں گا، یہ فیصلہ میری پھوپھی کرے گی۔ امام سجاد علیہ السلام نے ناکہ پھوپھی کے ناکہ کے قریب کیا، پھوپھی اماں کس راہ کو اختیار کریں، مدینہ یا کربلا؟ فرمایا سجاد بیٹا تو جانتا میں تو بھائیوں کے بے گور و کفن لاشیں چھوڑ کے سجاد بیٹا پہلے کربلا جاؤں گی، دیکھنا چاہتی ہوں میرے بھائی آرام کیسے کر رہے ہیں، کسی نے میرے بھائیوں کی قبر بھی بنائی ہے نا۔ راہ کربلا کو اختیار کیا، منزلیں طے ہوتی آئیں۔ عزاداروں گواہی دو ہوئے جو پہلی بار زائر جاتے ہیں نا کربلا، قافلہ سالاروں سے پوچھتے ہیں یار کتنا دور رہ گیا کربلا، ابھی کربلا کتنا فاصلہ باقی ہے؟ عزاداروں کیا زینب کبریٰ نے بیٹے سے نہ پوچھا ہوگا سجاد بیٹا مجھے بتا اب کربلا کتنی دور رہ گئی؟ عزاداروں 20 سفر آج کا دن مولا سجاد کا قافلہ کربلا پہنچا۔ جب پہنچا نا حدود کربلا میں، آقا سجاد نے عرض کی پھوپھی اماں تیرے بھائی کی نگری آ گئی ہے، پھوپھی اماں ہم کربلا پہنچ گئے۔ عزاداروں میں لفظوں کا ذمہ دار ہوں، مولا سجاد کا یہ بتانا کہ ہم کربلا پہنچ گئے ہیں۔ پھر کسی بیوی نے بھی اونٹ بیٹھنے کا انتظار ہی نہیں کیا، پھر کھڑے اونٹ سے بیویاں اتری۔ عزاداروں آج میں جملہ پڑھ رہا تھا، جس طرح خزاں کے موسم سے درختوں سے پتے جھڑتے ہیں، یوں نبی زادیاں اور یوں بچے اونٹوں سے اترے اور سیدھے فرزند زہرا کی قبر پر السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ عزاداروں بھائی کی قبر پہ کھڑے ہو کے کہتی ہے بھائیا دیکھ زینب زندہ واپس آ، بھیا میں شام فتح کر کے آ گئی، بھیا مات یا حسین کی صدائیں بلند تھی، نبی زادیاں نے قبر پہ حلقہ باندھا، ماتم شروع ہوا، لیکن میری آقا زادی بھائی کی قبر کو گلے سے لگایا، روتے روتے بے ہوش ہو گئی علی کی بیٹی۔ عزادارو آقا زادی ہوش میں آئی، 2 باتیں کی، بھیا کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام تک بھیا ظالم میری پشت پہ تازیانے مارتے گئے، بھیا میری پشت زخمی ہے، بھیا روز عاشور جب آپ مقتل جانے لگے تھے مجھے وصیت کی تھی اختی زینب احفظی ایتامی، میری بہن میرے یتیم تیرے حوالے، بھیا میں نے آپ کے یتیموں کا خیال تو بڑا رکھا لیکن بھیا مجھے معاف کرنا، بھیا آپ کے سینے پہ سونے والی زندان شام میں سو گئی، میں آپ کی بیٹی کو ساتھ نہ لا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔
ازادر ایک مدت کے بعد جناب جابر نے مولا سجاد کو دیکھا، امام سجاد علیہ السلام نے اپنے نانا کے صحابی کو دیکھا، گلے میں باہیں ڈال دی اور بڑی بلند آواز سے روئے سید الساجدین اور رو کے پھر تعارف کروائے، یا جابر ہا ہونا قتلت رجالنا، جابر اسی زمین پہ ہمارے مرد مارے گئے، یا جابر ہاں ہونا ذبحت اطفالنا، جابر اسی زمین پہ ہمارے بچے ذبح ہو گئے، یا جابر ہاں ہونا حرقت خیامنا، اسی زمین پہ ہمارے خیمے جلا دیے گئے، یا جابر ہاں ہونا سبیت نساؤنا، اسی زمین پہ زینب کو قیدی بنایا گیا، اسی زمین پہ نبی زادیوں کے ہاتھوں میں رسن پہنائے گئے۔ جناب جابر کو تفصیل کے ساتھ کربلا کے حالات سناتے اور روتے۔ عزادارو جانتے ہو آج پھر شبیہ ذوالجناح برآمد ہو رہی ہے، یہ وہ سواری تھی جس نے مولا حسین سے وفا کی۔ عزاداروں میں ہر سال یہ جملے پڑھتا ہوں، رسول کا کلمہ پڑھنے والے امام حسین کو تیر مار رہے تھے اور یہ ذوالجناح تھا جو امام حسین کا دفاع کر رہا تھا۔ عزاداروں زین ذوالجناح پر جب ذوالجناح نے محسوس کیا کہ سوار میری زین پر سنبھل نہیں رہا، ذوالجناح نے اپنے اگلے پاؤں اگلی جانب پھیلا دیے، پچھلے پاؤں پچھلی جانب پھیلا دیے، اپنے شکم کو زمین کے ساتھ لگا دیا تاکہ فرزند زہرا کو اترنے میں تکلیف نہ ہو۔ لیکن زیارت کا جملہ میرا سلام اس مظلوم پر نہ زین پر تھا نہ زمین پر تھا، تیروں کے مسلح پر مولا حسین کا بدن مبارک۔ عزاداروں یہی ذوالجناح تھا جس نے اپنے منہ سے مظلوم کے بدن سے تیر نکالے۔ ایک ایک تیر مولا حسین کے بدن سے نکالنے کے بعد یہ ذوالجناح اپنے منہ سے اپنی لگام پکڑ کے مولا حسین کے ہاتھ پہ رکھتا تھا۔ گویا ذوالجناح کہہ رہا تھا فرزند زہرا آ میری پشت میں سوار ہو جا، میں لے جاؤں یہاں سے دور، تیری بہنیں تیرے انتظار میں، تیری بیٹیاں تیرے انتظار میں۔ بس عزادارو دین کا کعبہ گرانے والا آیا، ضربیں چلنا شروع ہوئی، ایک مرتبہ زمین کربلا میں زلزلہ، آواز آئی الا ذبح الحسین بکربلا، الا قتل الحسین بکربلا۔ اس ذوالجناح نے پیشانی اپنی خون سے رنگین کی، چیختا ہوا روتا ہوا خیمہ گاہ کی طرف چلا، خیمے کے دروازے پہ پہنچا، جناب سکینہ نے آواز سنی، سمجھی شاید میرے بابا آ گئے، باہر نکل کے دیکھا ذوالجناح کی زین ڈھلی ہوئی ہے، باگیں کٹی ہوئی ہے، پیشانی خون آلود ہے، بی بی سمجھ کے میرا بابا مارا گیا۔ جناب سکینہ نے گھوڑے کے گلے میں باہیں ڈال کے ایک سوال کیا، یا جواد ابھی اسو کہ یا بھی اب قتلت شارا، میرے بابا کا گھوڑا مجھے اتنا بتا، میرے بابا کو ذبح کرنے سے پہلے کسی نے پانی پلایا تھا یا میرا بابا پیاسا مارا گیا؟ ماتم حسین یا حسین یا حسین۔